کراچی میں دہشت گردی کا واقعہ، حملے پر پاکستان کا شدید احتجاج، افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حملے میں افغان شہری ملوث سے ایک دہشت گرد کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ افغان سرزمین اور شہریوں کا استعمال پاکستان میں دہشت گردانہ حملے منظم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی پاک افغان سرحدی علاقے اور فضائی کارروائی، امن دشمنوں کو منہ توڑ جواب۔ آپریشن غزب الحق کے تحت حملوں میں جماعت الحرار عرف زابل سمیت فتنہ الخوارج اور جماعت الحرار کے 29 دہشت گرد جہنم واصل۔ کارروائیاں باجوڑ اور کنٹر میں کی گئیں، حملوں کی ویڈیوز جاری کر دی گئیں۔ سرحدی علاقے میں جماعت الحرار اور فتنہ الخوارج کی کمین گاہوں پر کارروائیاں کی گئیں۔ بغیر ویزا مقیم افغان شہریوں کے خلاف کارروائیوں کا فیصلہ، 10 جولائی سے گرفتاریاں شروع ہوں گی۔ چاروں صوبوں اسلام آباد آزاد کشمیر انتظامیہ کو احکامات جاری، وزارت داخلہ کی غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائیوں کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر پیش کرنے کی ہدایت۔ خطے میں امن کے دشمن طالبان رجیم کے زیر اقتدار افغانستان ایک بار پھر خانہ جنگی کے دہانے پر، افغان رجیم کے مذاکرات اور نئے عہدے کی پیشکش مسترد۔ بدخشاں میں باغی تاجک کمانڈر جمعہ خان فاتح کی عسکری صف بندی اور جنگی تیاریاں عروج پر، تاجک کمانڈر کا اپنی فورسز کو فوجی اور لاجسٹک لحاظ سے تیار رہنے کا حکم۔ پانی ہماری لائف لائن اور ریڈ لائن ہے، سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس، وزیر اطلاعات عطا نے کہا کہ آبی سیکیورٹی ہمارا حق ہے۔ سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کا موقف دنیا نے تسلیم کیا، بھارت کے موقف کو پذیرائی نہیں ملی۔ مودی پاکستان میں آبی دہشت گردی چاہتا ہے، جو ہمارے پانی پر ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ وزیر موصوف عبداللہ مصدق ملک کی بھارت کو وارننگ۔ گل پلازہ میں لگنے والی آگ حادثاتی قرار، کمیٹی کے صدر تنویر پاستہ اور 11 سالہ بچہ ملزم نامزد، تمام ملزمان مفرور قرار۔ پولیس نے کیس کا چالان اور تحقیقاتی رپورٹ پروسیکیوشن کو جمع کروا دی۔ فرانزک رپورٹ میں کسی بھی قسم کے دھماکہ خیز مواد کی نفی کی گئی۔ بچے کے تیلی جلانے سے پھولوں کی دکان میں لگنے والی آگ پورے پلازہ تک پھیلی۔ بچے کو دکان پر کام کی اجازت دینا، ایمرجنسی کی بروقت اطلاع اور بند دروازے نہ کھلوانا، کیا الیکٹرک کو فون کر کے عمارت کی بجلی بند کروانا کمیٹی کی غفلت تھی۔ رپورٹ کا متن۔ آئندہ مالی سال کے لیے آزاد جموں کشمیر کا 286 ارب کا بجٹ پیش، وزیر خزانہ چودھری قاسم مجید نے بجٹ پیش کیا۔ 36 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ مختص۔ آزاد جموں کشمیر میں انتخابات کے لیے امیدواروں کی ریکارڈ رجسٹریشن، سیاسی جمہوری عمل پر پختہ اعتماد کا منہ بولتا ثبوت۔ 2021 کے مقابلے میں اس بار کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے رجحان میں غیر معمولی اضافہ، 518 کاغذات نامزدگی موصول، مہاجرین کی مخصوص نشستوں کے لیے 114 کاغذات نامزد کیے گئے۔ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی کارکردگی سے متعلق اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوامی شکایت کے فوری ازالے کے لیے آسک پیمرا پورٹل کو مزید فعال کرنے کا حکم۔ پیرا فورسی کارروائی کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈیجیٹل ریگولیشن لازمی قرار، عوام پر روب جھاڑنے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے اہلکاروں کی پیرا میں کوئی جگہ نہیں، پیرا کی نیک نامی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مریم نواز کی اجلاس میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کی مجموعی فزیکل پروگریس 92% سے تجاوز کر گئی۔ منصوبوں پر نمایاں پیش رفت، پنجاب کے 15 اضلاع میں 205 ارب روپے کی لاگت سے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد۔ 2265 کلومیٹر طویل سیویج لائنز، 189 کلومیٹر برساتی ڈرینز پر کام جاری۔ 27 نئے ڈسپوزل اسٹیشنز، 9 بڑے واٹر سٹوریج ٹینکس بھی بنیں گے۔
चुनिया में घरेलू मुलाजमा के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया, मुलजमान निजी अस्पताल में छोड़कर फरार, मरकजी मुलजिम की नदीम के नाम से शनाख्त, गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए, आबना हॉर्मज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त जारी। दोनों ममालिक के हुकाम की कल दोहा में मुलाकात मुतवक्के, तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जुमेरात को आबना हॉर्मज़ में बहरी जहाज पर मिसाइल लगने के बाद सूरत-ए-हाल कशीदा। नेतन्याहू की जानिब से जंग बंदी मुआहदे के खैर मकदम के बाद इसराइल का लेबनान पर हमला, जुनूब में वाक़े गांव में 200 मीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, इसराइल ने हमले से कबल अमरीका को आगाह कर दिया था। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का टेलीफोन, इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर पेशरफ्त और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए जामे हल तलाश करने की कोशिशों पर गौर। पाक बहरिया के शहीद अफसर की बाहिम्मत बेवा भी नेवी का हिस्सा बन गईं। शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद की बेवा अलविरा ने पाकिस्तान नेवी में बतौर ऑफिसर कमीशन हासिल कर लिया। अलविरा हमजा ने कमांडेंट गोल्ड मेडल जीतकर पाक बहरिया के शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। वेनेजुएला में हौलनाक जलजले से तबाही, अमवात की तादाद 1000 तक जा पहुंची। 51,000 से ज्यादा अफराद जख्मी, हजारों लापता। रेस्क्यू वर्कर्स को मलबे में अब भी जिंदा की तलाश, मुतासर इलाकों में इमदादी काम जारी। शदीद गर्मी की लहर से बर्फानी इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा, एनडीएमए के मुतालिका इदारों को हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। मुमकिना खतरे के पेश नजर मकीनों को एहतियात, सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। यूरोप में जारी शदीद गर्मी की लहर के बायस 1300 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड, कई ममालिक में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर गया। हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और गर्मी से मुतालिक दीगर तिब्बी मसाइल के बायस अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। और आइंदा माली साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरप्लस बजट मंजूर, पीएसएल के 12वें सीजन के बजट की भी मंजूरी। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफा। टेस्ट क्रिकेट की मैच फीस 15 लाख, वनडे 6.5 लाख, T20 खेलने वालों को 4.5 लाख फीस मिलेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।